بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام کرن ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ 4 سال پرانا ہے۔ اس کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری گلی سے اگلی 2 گلیاں چھوڑ کر ایک مکان تھا جہاں ایک آوارہ چرسی رہتا تھا۔ وہ مولوی صاحب کا بیٹا تھا مگر برے چال چلن اور چرس کی لت میں پڑا ہوا تھا۔ محلے کے سب لوگ اس سے تنگ تھے۔ وہ خواتین کا بھی راستہ روک کر ان کو تنگ کرتا، یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ راہ چلتی خاتون کا ہاتھ پکڑنے کی پاداش میں اچھی خاصی محلے والوں سے مار کھا چکا تھا مگر باز نہ آتا تھا۔ ایک دن میرے امی ابو بازار گئے تو مجھے سختی سے گھر میں رہنے اور بھائی کا خیال رکھنے کا کہہ گئے۔ انہوں نے شام تک واپس آنا تھا۔ میرا بھائی اس وقت میرے سے 5 سال چھوٹا یعنی کہ 7 سال کا تھا۔ میں نے بھائی کو کمرے میں ٹی وی چلا کر دیا اور خود کچن میں چائے گرم کر کے پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد باہر گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے پر جا کر اندر سے ہی پوچھا کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا، بیٹا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میں نے کہا بابا معاف کرو، اس وقت کچھ نہیں ہے کھانے کو، ماما پاپا گھر نہیں ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے دوبارہ کہا بیٹی چلو کوئی باسی روٹی ہی دے دو، میں رات سے بھوکا ہوں۔ روٹی تو کچن میں موجود تھی، سو میں نے دروازہ کھول کر اس کو گھر کے صحن میں بٹھا دیا۔ اس فقیر نے اپنا منہ کو چھپایا ہوا تھا۔ میں کچن میں روٹی لینے چلی گئی۔ روٹی اور سالن پلیٹ میں ڈال کر میں باہر آئی تو وہ فقیر صحن میں موجود نہیں تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کھانا واپس کچن میں رکھ کر بھائی کے پاس چلی گئی تو وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ میں نے ٹی وی بند کیا، دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ ابھی میں نیند میں کچی تھی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے مضبوطی سے دبوچ لیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جو فقیر کے روپ میں کھانا مانگنے آیا تھا اور کھائے بغیر چلا گیا تھا، اس کے منہ سے رومال ہٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ یہ وہی آوارہ چرسی تھا جس نے محلے کی لڑکیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مضبوطی سے مجھے قابو کیا ہوا تھا۔ میں تو سمجھی کہ وہ چلا گیا ہوگا، لیکن وہ گیا نہیں تھا بلکہ گھر میں کہیں چھپ گیا تھا۔ اور جب میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کمرے میں لیٹ گئی تو وہ چپکے سے میرے پیچھے آیا اور اب میں خود ہی اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں اب تڑپ رہی تھی، خود کو چھڑوانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی گرفت بڑی سخت تھی اور میں بے بس تھی۔ اب مجھے ماں باپ کی نصیحت یاد آنے لگی کہ گھر میں رہنا اور دروازہ نہ کھولنا اور بھائی کا خیال رکھنا۔ بھائی کا کیا خیال رکھتی؟ میرا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں بے آواز رونے لگی۔ میری آواز اس نے بند کر ڈالی تھی۔ اس کے نیچے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے میرے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ میں جتنا زور لگا سکتی تھی لگا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا تھا۔ میں دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے بچا لے۔ آج کے بعد میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ پھر اسی گتھم گتھی میرا ہاتھ نیچے بستر والے گدے پر پڑا اور میں نے اس کو فل طاقت سے کھینچا۔ دونوں کا توازن بگڑ گیا اور دونوں فرش پر زوردار آ پڑے۔ وہ اوپر ہونے کی وجہ سے زمین سے ٹکرایا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا۔ میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی لیکن دروازے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ دوبارہ شور ہوا لیکن اتنی دیر میں وہ مجھے دوبارہ قابو کر چکا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بستر پر لے آیا اور دست درازی کرنے لگا۔
अचानक पीछे से मेरे भाई के चीखने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लुटेरा, डाकू, चोर, छोड़ो मेरी बहन। चर्सी समझ रहा था कि मैं घर पर अकेली हूँ। वो इतने शोर से घबरा गया और मेरे भाई के पीछे भागा, लेकिन वो मेरा भाई चीखता हुआ सेहन क्रॉस कर चुका था। चर्सी नहायत खौफजदा हो गया। उसका जहन ठुमका कि कहीं मोहल्ले वाले अभी जमा ना हो जाएं। वो फौरन घर से भाग गया। शोर की आवाज़ सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और मैं बड़े सानिये से बच गई। अगर मेरा भाई शोर ना करता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इस सानिये की खौफनाकी आज भी ये दर्स देती है कि हमें इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी अपने बच्चों को अकेला घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। वो चर्सी पहले से ही ताड़ चुका था कि माँ बाप घर से बाहर जा रहे हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। कुछ अरसे बाद हमने वो मकान और इलाका छोड़ दिया।